الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے پیارے دوستو، اس چینل کے سبسکرائبرز اور اس ویڈیو کے سامعین اور ناظرین، آپ ساروں کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور میں نے بڑے ہی احترام سے، بڑے ہی ادب سے اور بڑی ہی احتیاط سے اس ٹاپک پہ مضمون لکھا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی حساس ٹاپک ہے۔ تو آغاز میں نے ایک شعر سے کیا ہے: نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا لے کر پیام آئے۔ محسن انسانیت پر احسان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ تاریخ عالم ہمارے سامنے 3 قسم کی شخصیات پیش کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ انسان جو عوام الناس کے زمرے میں آئے اور بغیر دنیا میں تبدیلی لائے اس عالم فانی سے اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی ذاتی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کو ہی مقصد حیات سمجھتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ تیسری قسم میں وہ شخصیات ہیں جو نہ صرف خود منزل مقصود تک پہنچے بلکہ اپنے ساتھ پوری قوم کو منزل کا نشان اور عمل کا راستہ دکھایا۔ خدا کے سارے نبی اور رسول اسی نوع انسانی میں شامل ہیں۔ خاص طور پر جب خدا نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغام کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے وہ ساری خوبیاں جمع کر دیں جو احاطہ انسانیت میں آتی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا نسل انسانی پر خصوصی کرم ہے کہ اس نے محض اپنی ہدایت قرآن کی صورت میں نازل نہیں کی، بلکہ اپنے نبی کے عمل کے ذریعے ابدی ہدایات کے لیے عملی صورت بھی انسان کے سامنے رکھ دی۔ آج زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ ملے۔ ان کی ذات ہادی انسان کامل اور محسن انسانیت کی تھی، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کی اٹھی، پڑی 400 یک بیک دھوم جس کی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہوئی ساری کھیتی خدا کی۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور جس کے آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دی تھی۔ جس ذات کو دنیا محسن انسانیت جانتی ہے، اس ذات مبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں تمام انسانوں، پوری کائنات اور دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ تھا آغاز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو، اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اگر اس میں کوئی بھی کمی پیشی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے میں تھوڑا سا اور اچھا بنا دوں، تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا، میری انکریجمنٹ ہوگی، اور آپ ساروں کے تعاون سے بھرپور اس چینل کی سمجھ لیں کہ مشہوری ہو جائے گی۔ 6 صدی عیسوی کا زمانہ جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا زمانہ ہے، اس زمانے میں نہ صرف سرزمین عرب گمراہی میں بھٹک رہی تھی بلکہ پوری دنیا ہی جہالت کا شکار تھی۔ یورپ، جسے تہذیب تمدن کا گہوارہ ہونے کا دعویٰ ہے، جہالت کی تاریک میں ڈوبا ہوا تھا۔ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں بھی بہت سے جرائم ہو رہے تھے اور معاشرہ پستیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایران کے لوگ بھی ایک خدائے واحد کی عبادت کی بجائے آگ کی پوجا کرتے تھے۔ امراء کا طبقہ عیش کرتا تھا لیکن غریب لوگوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ تو شاعر کہتا ہے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ ہندوستان میں بھی لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے خود ساختہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جس چیز کو بھی ہیبت ناک دیکھتے اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے۔ ذات پات کا نظام ایسا رائج تھا کہ انسانیت پناہ مانگتی تھی۔ شراب اور جوا عام تھا۔ عرب میں اگر کسی گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔
پانی پینے پلانے اور گھوڑا آگے دوڑانے پر بھی جھگڑا ہوتا، انسان انسان کا دشمن تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، اخلاقی جرائم انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جن کو دور کرنے کے لیے عرب کی سرزمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ آفتاب حیات اور سراج منیر طلوع ہوا، جس کی روشنی نے تمام تاریکیوں کو اجالے سے بھر دیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ چمکا جو چاند زیست کا چہرہ نکھر گیا، سورج غم حیات کا جانے کدھر گیا۔ نبوت کی مختصر سی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیائے عرب بلکہ پوری دنیا میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ وہ معاشرہ جو اپنے افعال، کردار اور اخلاق کی وجہ سے حیوانوں سے بھی بدتر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر فرشتوں سے بھی بالاتر گردانا گیا۔ کسی دانا کا قول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد ترین ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار سراسر تعلیمات قرآنی کی عملی صورت ہیں۔ قرآن پاک وہ وسیلہ ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکامات پہنچائے۔ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات و اطوار کو دیکھا جائے تو وہ عین قرآنی تعلیمات ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس بات کو شاعر کیا خوب کہتا ہے، کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ، قرآن ہی قرآن۔ سچائی ایک بہت بڑی قدر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق و صداقت کا پیکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کی بات کہتے اور کبھی جھوٹ نہ بولا کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی سچ کی تلقین کی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب کے ساتھ جانتے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے، سلام اس پر جو بڑائی کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو مخاطب کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی تعداد میں فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہیں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے یکجا ہو کر کہا، جی ہاں، ہم کر لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال دے کر شام، اور جب انہوں نے دگنا منافع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور ہر کام میں دیانتداری دکھائی۔ بقول شاعر، لب صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے، کبھی تفسیر بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے حسن کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ ابھی نبوت سے پہلے بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو آپ کے پاس کچھ امانتیں تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آج رات میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح ہوتے ہی تمام امانتیں واپس کر آنا۔ غرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق اور حسن عمل کے ذریعے بے حد برائیوں میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو اپنے قلیل عرصے میں ہی بدل ڈالا۔ بقول شاعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کا یہ عالم تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن تمہاری تعلیمات مجھے ہضم نہیں ہوتی۔ ایک مومن کی ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ بقول شاعر، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے آنسو بہا بہا کر دعا کرتے کہ اے اللہ انہیں سیدھی راہ پر چلا دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اعلان نبوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اور بیگانے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، ایذائیں دینے اور تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا نہ دی، بلکہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا رستہ دکھا، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بقول شاعر، وہ مکہ کی سختی، وہ طائف کا منظر، خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کیے گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حوصلہ، ضبط اور برداشت سے کام لیا اور ایذائیں پہنچانے والوں کے حق میں بھی دعا کی۔ بقول شاعر، سلام ان پر جو امن و آتشی سے دل بہلاتے ہیں، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ راہ حق میں پیش آنے والے ان دکھوں کو برداشت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت بھی آیا جب اسلام نہ صرف پورے خطہ پر پھیل گیا بلکہ مسلمانوں نے اپنے پڑوسی ممالک میں بھی دستک دینا شروع کر دی۔ ابتدا میں مسلمان بے سر و سامان تھے۔ جنگ کے دوران خندق کھودتے وقت بھوک کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کے لیے خود تو فاقے برداشت کیے، لیکن اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الفقر فخری والفقر منی، فقر ہی میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ یہاں پہ میں نے آدھی حدیث لکھی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو آدھی آتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی خاطر 3 سال تک اپنے خاندان کے ساتھ شعیب ابی طالب میں محصور رہ کر بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کی اور مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی، جس پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جرأت و استقامت اور عزم و استقلال کے پیکر تھے۔ مکہ کی زندگی کے دوران انہی خصوصیات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ظلم و ستم برداشت کر کے ایک مثال قائم کر دی تھی۔ کوئی بے باک گستاخانہ گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل اور حوصلے سے برداشت کرتے تھے۔ طبیعت کی اس تمام تر نرمی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف اور احکام الہی کے نفاذ کے سلسلے میں کسی نرمی کے روادار نہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا، مگر کوئی شریعت کی حدود توڑے تو اسے سزا ضرور دیتے تھے۔ ایک دفعہ قریش کے ایک معزز اور بااثر قبیلے کی عورت چوری کے الزام میں گرفتار کی گئی، جس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب جرم ثابت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ سفارش کی گئی تو فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی یہی حکم دیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کیونکہ انہوں نے بڑوں کو چھوڑ دیا اور چھوٹوں کو سزا دی۔
چنانچہ اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا اور قرآن مجید میں بھی عدل و انصاف کا حکم ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عدل کرو کیونکہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے ذریعے اس پر عمل کر دکھایا، یعنی کہ جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اس پر خود بھی عمل کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ تمام مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کو بھائی بھائی قرار دے کر دنیا کے سامنے ایک انوکھی مثال پیش کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اس مواخات کو دل و جان سے قبول کیا اور ایک دوسرے کی اپنی استطاعت سے بڑھ کر مدد کی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیگر تعلیمات کے ساتھ ساتھ مساوات بھی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سر فہرست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو پستی کے گھڑے سے نکال کر اپنے آقاؤں کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی الگ چبوترا نہیں بنوایا، بلکہ عام لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں امیر و غریب میں کوئی امتیاز نہ برتا گیا۔ قریش کے معززین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے مسلمان ہونے کے ناطے برابر قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو راہ راست پر لانے کے لیے معجزات کو بھی تبلیغ کا حصہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس واقعے کو واقعہ شق القمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے دوسرے معجزے اور خصوصیات کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو دی گئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دے دی گئیں۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خواہ ہما دارند تو تنہا داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک حسین ترین پہلو یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ جو ان کا قول تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا۔ جو قرآن کے الفاظ تھے وہ حامل قرآن کی سیرت میں بصورت عمل تھا۔ جس چیز کے بارے میں امت کو حکم دیا وہ پہلے خود کیا اور اپنے صحابہ سے بھی کرایا، الغرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر تھے۔ بقول شاعر، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے غلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کے سنہری اصول بھی عطا فرمائے۔ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کا امام بن کر دکھایا، لشکر کا سپہ سالار بن کر دکھایا، صاحب قرآن بن کر دکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ بن کر دکھایا اور امت کے ہر طبقے کے لیے سنہری تعلیمات پیش کی۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے زیادہ مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر طبقے کے لوگوں خواہ وہ امیر ہو یا غریب سب کو سبق ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہر کسی کے آڑے وقت میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اچھے اخلاق کے پیکر تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو بھی محاسن انسانیت کا درس دیا اور رذائل اخلاق مثلاً جھوٹ، غیبت، چوری، بددیانتی اور وعدہ خلافی سے سخت منع کیا۔ وہ پرنٹنگ مسٹیک ہے نا، اس وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار میں جن بلندیوں کا مظہر تھے، اس کی گواہی قرآن
نے کچھ اس طرح دی ہے، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ قرآن مجید کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو شخص سب سے بہتر ہے وہ ایسا شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو بھی اچھے اخلاق کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن کی تعلیمات کہا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے رسول اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنا پر کیا خوب کہا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابدی پیغام اور اسوہ حسنہ کے ذریعے انسانوں کو جس طرح تیار کیا وہ سیرت و کردار میں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا رنگ ایسا تھا کہ اس نے ذروں کو ستاروں کا ہمسر اور رشک آفتاب و مہتاب بنا دیا۔ یہ رنگ ابو بکر نے اپنایا تو صدیق اکبر بن گئے، عمر نے قبول کیا تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان نے قبول کیا تو ذوالنورین بن گئے، علی نے اپنایا تو شیر خدا بن گئے، خالد نے قبول کیا تو سیف اللہ بن گئے، زیر دستوں نے اپنایا تو زبردست بن گئے، ضعیفوں نے اپنایا تو قوی بن گئے۔ بقول شاعر، مس خام کو جس نے کندن بنایا، خرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں اور راستوں پر چلنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی زبان پر ذکر مصطفیٰ ضرور ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، وہ انتہائی نیچ اور گھٹیا سوچ کے مالک ہیں۔ بقول شاعر، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بطور مسلمان ہمارا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دین اسلام کی شرط اول ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور محبت نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بقول شاعر، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کوتاہی تو ایمان نامکمل ہے۔ ہمارا مضمون اپنے اختتام پر پہنچنے جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گرامی، ذات گرامی کے بارے میں جتنا بھی بیان کر سکیں اتنا ہی کم ہے۔ الغرض تاریخ انسانی کے وسیع تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک مینار نور نظر آتی ہے جس سے ہر انسان اکتساب فیض حاصل کر سکتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی ملک، کسی بھی طبقے اور کسی بھی پیشے سے ہو، غرض انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو۔ چنانچہ انسان کی انسانیت کے لیے ہدایت، سلامتی اور فوز و فلاح کا راستہ اگر ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لافانی پیغام پر عمل کرنا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے سوا تمام راستے ضلالت و گمراہی اور تباہی و بربادی کے ہیں۔ بقول شاعر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عموماً تو لوگ یہاں پہ ہی مضمون کا اختتام کر دیتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ یہ جو لاسٹ والا پیراگراف ہے اسے آپ ضرور ایڈ کریں تاکہ آپ کے مضمون کا امپریشن کافی اچھا پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کے متعلق جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اور شان مبارک میں جتنے بھی قصیدے پڑھے جائیں اتنے کم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل کائنات اور محبوب دو جہاں ہیں۔ تو اس پر شاعر کہتا ہے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ تو جی ناظرین اور سامعین، کیسا لگا آپ کو میرا مضمون؟ بڑی محنت سے میں نے یہ لکھا ہے، میری محنت ہے، میرے دوستوں کی محنت ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے جس کی وجہ سے میں اس قابل ہوئی کہ میں یہ مضمون لکھ سکوں۔ تو آپ ساروں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اور اگر
پھر بھی اگر اس میں آپ کو کوئی کمی پیشی نظر آتی ہے تو وہ ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئے مضمون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور میرے علم میں بھی اضافہ فرمائے، تاکہ میں بھی آپ کو اور زیادہ وسیع و عریض طریقے سے مضمون بتا سکوں۔